السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی قابل احترام سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 9 اور 10 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ جنگ بدر مشرکین اور مومنین کے درمیان پہلا باضابطہ ایک معرکہ جنگ تھا۔ کچھ مسلمان اپنی کم تعداد اور اپنی بے سر و سامانی کے سبب دلی طور پر ڈرے ہوئے تھے، مگر کچھ صحابہ بڑے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پرعزم تھے، انہیں اللہ پر پورا توکل تھا۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، تم ان کی مدد کرتا ہوں، تم اطمینان رکھو۔ فرمایا اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو جب تم لوگ اپنے رب سے تستغیثون فریاد کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے وہ تم سے سن لیا، تمہاری بات کو قبول کر لیا، انی ممدکم، اور تمہاری مدد کی بألفم، 1000 من الملائکۃ فرشتہ، 1000 فرشتوں سے، 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی، مردفین، جو پے در پے آ رہے تھے، گروہ در گروہ آ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن اصحاب رسل کی تعداد 300 یعنی سے تھوڑی سی زیادہ اوپر تھی، اور نہتے بھی تھے، جبکہ کفاروں اور مشرکین کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی اور وہ مسلح تھے۔ آپ میدان بدر میں قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے، چادر اوڑے ہوئے تھے، تہمت باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی، الہی میرے پاس جو پونجی تھی وہ میں لے کر آ گیا، یہ تھوڑی سی جماعت آج اگر ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، تو اپنا وعدہ پورا فرما جو تو نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آپ کے شانوں سے چادر سرک کر نیچے گر رہی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر وہ چادر آپ کے شانوں پر ڈالی، آپ کے اوپر ڈالی، اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، پھر مشرک اور مسلمان گتھم گتھا ہو گئے، اور بالآخر مشرکین کو شکست ہوئی۔ یعنی مشرکین جو ہیں ان میں بڑے بڑے سردار تھے، اس میں شامل تھے، 70 مشرکین مارے گئے اور 70 قید ہو گئے، اور ان میں مارے جانے والے عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، شیبہ بن ربیعہ، عمر بن ہشام جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، امیہ بن خلف، نوفل بن خویلد، یہ بڑے بڑے سردار تھے جو اس پہلے معرکہ میں ہلاک ہوئے، واصل جہنم ہوئے۔ آگے فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر بشارت، یعنی اس موقع کو تمہارے لیے خوشخبری بشارت بنا دیا، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتے اتارے، اس لیے اتارے تاکہ تمہارے دل کو تسلی ہو جائے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ مدد تو اللہ کی طرف سے نہیں، مدد مگر اللہ کی، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ، کوئی مدد نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کا بھیجنا اور تمہیں ان کی خوشخبری دینا، یہ تو صرف تمہارے دل کو اطمینان دلانے کے لیے تھا، ورنہ اللہ تو بغیر فرشتوں کے بھی
کن کہہ کر مشرکین کو ہلاک کر سکتے تھے اور تمہیں غالب کر سکتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے سفر پر تھے کہ وہ ہمیں اہل بدر کے متعلق بتانے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ جگہیں بتائیں جہاں اگلے دن کافروں نے قتل ہونا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو یہ فلاں کے قتل ہونے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، کافر مقررہ جگہ سے ذرا بھی نہیں ہٹے تھے، یعنی جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پیشگوئی کی تھی کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، تو بلا شبہ میرے رب نے جو وعدہ کیا اسے سچ کر دکھایا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 130 میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا وہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم یاد کرو کہ جب میں نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے دن، تم تھوڑے تھے۔ اذلہ عربی میں یہ ذلت سے نہیں ہے، تھوڑے کم سے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ سورہ غافر آیت نمبر 51 میں فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یعنی بے شک ہم رسولوں اور مومنین کی مدد دنیا کی زندگی میں بھی کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جس دن کو کھڑے ہوں گے گواہ ان کے کھڑے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے پیغمبر اور رسول اور نیک لوگ میں ان کی مدد دنیا میں بھی کروں گا اور آخرت میں بھی کروں گا، یعنی یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یعنی اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع میں جو حالات تھے، ہجرت بھی کرنا پڑے، ظلم و ستم سہنے پڑے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے سرخ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے حق کو غالب کیا، حق کو اور حق کو حق کے ساتھ علیحدہ کیا، اور یعنی حق اور سچ کو میں نے علیحدہ کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی آج بھی قانون ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے نیک بندے ہیں، جو حق پر ہیں، وہ جو سچ پر ہیں، میں ان کی مدد کروں گا، دنیا میں بھی کروں گا اور آخرت میں بھی کروں گا۔ تو اگر انسان خلوص نیت کے ساتھ دین پر، حق پر، سچ پر ڈٹا رہے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے، یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے۔ اگر نیت صاف ہو، اخلاص ہو، دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اللہ کی رضا ہو، جب یہ چیزیں ہوں تو یقیناً مدد آتی ہے۔ اس میں دیر یا سویر ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ آزمانا بھی چاہتے ہیں بعض اوقات لوگوں کو، یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں دیر ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اللہ ظلم کو ہمیشہ غالب رکھے گا، یہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ مظلوم کو ہمیشہ ہی پچھتا رہنے دے گا، ہمیشہ ہی وہ مانے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک دن آئے گا کہ مظلوم جو ہے اس کو، اگر وہ حق پر ہے، اگر وہ سچ پر ہے، اگر وہ دین پر ہے، وہ سچی بات پر ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور سرخرو اور کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے اور اس پر ڈٹ جانے، اس پر مستقل مزاجی پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔